دوستو، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ 20ویں صدی کے وسط میں اوماہا میں وارن بفٹ نامی ایک نوجوان ایک معمولی گھرانے میں پیدا ہوا۔ اس کے ابتدائی سال جدوجہد اور مالی چیلنجوں سے گزرے تھے، لیکن بفٹ نے کم عمری میں ہی اپنے کاروباری انداز کو دکھایا۔ اس نے اپنے پہلے حصص 11 سال کی عمر میں خریدے اور بڑے ہوتے ہوئے کئی کاروباروں میں سرمایہ کاری کی۔ ایک چھوٹے سے بروکریج ہاؤس کی اس کے والد کی ملکیت نے اسے متوجہ کیا اور اس نے سرمایہ کاروں کی چہچہاہٹ کو سننے اور اس بےہودہ کام کا مشاہدہ کرنے میں لمبے وقت گزارا۔ اس نے اسے فنانس کی دنیا سے قریب کیا۔ سرمایہ کاری اور کاروبار کے بارے میں بفٹ کی دلچسپی بڑھتی ہی چلی گئی۔ جب اس نے روز ہل ایلیمنٹری اسکول میں تعلیم حاصل کی اور بعد میں 1947 میں ووڈر ولسن ہائی اسکول سے گریجویشن کیا، ان کی سینئر ایئر بک تصویر میں لکھا گیا ریاضی کی طرح مستقبل کے اسٹاک بروکر اس راستے کی پیشن گوئی کرتی ہے جسے وہ اختیار کرنا تھا۔ اپنے سوفومور سال کے دوران اس نے ایک دوست کے ساتھ ایک کاروبار شروع کیا، ایک بال مشین خریدی اور اسے مقامی حجام کی دکان پر انسٹال کیا۔ اس منصوبے نے تیزی سے ترقی کی اور جلد ہی ان کے پاس اوماہا میں کئی بال مشینیں تھیں۔ وارن نے آخرکار فروغ پذیر کاروبار جنگی تجربہ کار کو $1200 کی امید افزار قسم میں فروخت کر دیا۔ جیسے ہی وہ جوانی میں داخل ہوا، وارن کے سرمایہ کاری کے شوق نے انہیں تعلیم کی مزیدار راہیں تلاش کرنے پر مجبور کیا۔ اس کا یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کرتے ہوئے اس نے اسٹاک اور مالیاتی منڈیوں پر کتابیں پڑھنے میں ان گنت گھنٹے گزارے۔ اپنے علم کو بڑھانے کے لیے پرعزم اس نے کولمبیا یونیورسٹی سے معاشیات میں ماسٹر کی ڈگری حاصل کی۔ علم اور عزائم دونوں سے لیس وارن اوماہا واپس آئے اور اپنے سرمایہ کاری کے کیریئر کا آغاز کیا۔ 1956 میں اس نے اپنی سرمایہ کاری کی شراکت داری کی بنیاد رکھی، جو ایک غیر معمولی سفر کا آغاز ہے جس کی وجہ سے وہ اب تک کے سب سے کامیاب اور بااثر سرمایہ کاروں میں سے ایک بن جائے گا۔ اس کی سرمایہ کاری کی حکمت عملی کم قیمت والی کمپنیوں کو تلاش کرنے اور انہیں طویل مدت تک تھامے رکھنے پر مرکوز تھی، ایک ایسا فلسفہ جسے بعد میں ویلیو انویسٹنگ کے طور پر پہچانا جائے گا۔ جیتنے والے اسٹاک لینے اور اپنی دولت بڑھانے کی بفٹ کی غیر معمولی صلاحیت نے اسے اوریکل آف اوماہا کا لقب حاصل کیا۔ اپنی بے پناہ مالی کامیابی کے باوجود وارن نے اپنی جڑوں پر قائم رہے۔ غیر معمولی نمائشوں کے ذریعے اپنی دولت کا اظہار کرنے کے بجائے اس نے اسی معمولی گھر میں رہنے کا انتخاب کیا جسے اس نے دہائیوں پہلے خریدا ہوا تھا اور ایک پرانی بیٹ اپ کار چلاتے تھے۔ اس کی دولت ان کمپنیوں کی عکاسی کرتی تھی جن میں اس نے سرمایہ کاری کی تھی اور مادی املاک کے بجائے اس کی حمایت کی۔ برسوں کے دوران وارن کی جماعت ہولڈنگ کمپنی برکشائر ہیتھوے نے کاروبار کا متنوع پورٹ فولیو حاصل کر لیا۔ ان میں ایک معروف انشورنس کمپنی گیکو شامل تھی۔ BNSF ریلوے سب سے بڑے مال بردار ریلوے نیٹ ورک میں سے ایک ہے۔ برکشائر ہیتھوے انرجی ایک توانائی کمپنی جو بجلی اور قدرتی گیس پر توجہ مرکوز کرتی ہے۔ پریسیشن کاسٹ پارٹس کارپوریشن ایرو اسپیس اور صنعت کے لیے دھاتی پرزے بنانے والی کمپنی ڈیری کوئن جو اپنی مزیدار نرم سرو آئس کریم کے لیے مشہور ہے۔ ڈوراسیل ایک مشہور بیٹری مینوفیکچرر۔ دی پیمپرڈ شیف کچن ٹولز کی براہ راست فروخت کرنے والی کمپنی۔ کینڈیز دیکھیں ایک کنفیکشنری۔ پسندیدہ لبریزول کارپوریشن مختلف ایپلیکیشنز کے لیے خصوصی کیمیکل تیار کرتی ہے۔ فلائٹ سیفٹی انٹرنیشنل ہوا بازی کی تربیت کی خدمات اور سیمولیٹر فراہم کرتا ہے۔ مارمون ہولڈنگ انٹرنیشنل متنوع صنعتی کاروباروں کے ساتھ ایک گروہ۔ برکشائر ہیتھوے آٹوموٹیو آٹو موبائل ڈیلرشپ کا ایک نیٹ ورک، اور برکشائر ہیتھوے ہوم سروسز ایک ریئل اسٹیٹ بروکریج فرنچائز نیٹ ورک۔ مزید برآں برکشائر ہیتھوے نے ایپل، کوکا کولا، امریکن ایکسپریس اور بینک آف امریکہ جیسی ممتاز عوامی سطح پر تجارت کرنے والی کمپنی میں اہم حصہ لیا۔ جبکہ وارن نے اپنی کامیابی کے ثمرات سے لطف اندوز ہوئے، وہ کم خوش قسمت لوگوں کی حالت زار سے بخوبی واقف ہو گئے۔ وہ اپنی دولت کو معاشرے پر مثبت اثر ڈالنے کے لیے استعمال کرنے پر یقین رکھتے تھے۔ اس احساس نے انسان دوستی میں اس کے سفر کو شروع کیا اور اس نے پسماندہ کمیونٹیز کے لیے تعلیم اور صحت کی دیکھ بھال کو بہتر بنانے پر توجہ مرکوز کرنے والے متعدد منصوبے شروع کیے۔ ان کی سب سے اہم کامیابیوں میں سے ایک بفٹ فاؤنڈیشن کا قیام تھا، جو غربت کے خاتمے سے لے کر بیماریوں کے خاتمے تک کے اسباب کی حمایت کرنے والی ایک خیراتی تنظیم تھی۔ وارن نے اپنی خوش قسمتی کا کافی حصہ خیراتی کاموں میں عطیہ کرنے کا وعدہ کیا، دوسرے امیر افراد کے لیے واپس دینے کے لیے ایک مثال قائم کی۔
اپنے پورے سفر کے دوران وارن بفٹ نے کبھی بھی اپنی عاجزانہ شروعات کو نظر انداز نہیں کیا۔ اس نے مستقل مزاجی عاجزی اور محنت کی اہمیت پر زور دیا۔ ذمہ دار سرمایہ داری کی وکالت کرتے ہوئے ان کا خیال تھا کہ کاروبار کو معاشرے اور ماحولیات پر اپنے اثرات پر غور کرنا چاہیے۔ اپنی خیراتی سرگرمیوں کے علاوہ وارن نے مالی خواندگی کو فعال طور پر فروغ دیا۔ زندگی کے تمام شعبوں کے لوگوں کو سمجھداری سے سرمایہ کاری کرنے اور اپنے مالی مستقبل کے لیے منصوبہ بندی کرنے کی ترغیب دی۔ اس کا پختہ یقین تھا کہ مالی معلومات کے حامل افراد کو بااختیار بنانے سے وہ غربت سے آزاد ہو کر اپنے اور اپنے خاندان کے لیے بہتر زندگی گزار سکتے ہیں۔ وارن بفٹ کی زندگی کی کہانی دنیا بھر کے لاتعداد افراد کے لیے تحریک کا باعث بنی۔ یہ امید، لچک اور عزم کی کہانی تھی جس نے ثابت کیا کہ صحیح ذہنیت، ذہانت اور اخلاقی کمپاس کے ساتھ کوئی بھی مصیبت سے نکل سکتا ہے اور عظمت حاصل کر سکتا ہے۔ اوریکل آف اوماہا کے طور پر وارن بفٹ کا لازوال اثر نسلوں کی حوصلہ افزائی اور حوصلہ افزائی کرتا رہتا ہے۔ اس کی کہانی کاروباری دنیا اور اس سے آگے کی امید اور خیر خواہی کی علامت بنی ہوئی ہے، جو ہم سب کو بڑی بلائی کے لیے کامیابی کو استعمال کرنے کی طاقت کی یاد دلاتی ہے۔